جہاں تک تعمیرات کی بات ہے نا، تو یہ عمارت 8 پہلوؤں والی عمارت ہے اور اس کا ہر پہلو 66 فٹ طویل ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 685 عیسوی میں شروع ہوا اور 691 میں 6-7 سال میں جگہ پوری ہوئی، اور بنو امیہ نے اس کی تعمیر کے اوپر بہت بڑی رقم خرچ کی۔ ملک مصر سے جتنی آمدنی آتی تھی 7 سال کی آمدنی یہیں خرچ ہوتی رہی۔ اس گنبد کی تعمیر میں 2 بڑے بڑے تابعین حضرات کا نام بھی آتا ہے۔ ایک تو بہت مشہور ہے، رجاء ابن حیات، عالم دین ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے ہم نشین ساتھی ہیں، اور دوسرے تھے یزید ابن سلام۔ ان دونوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بڑے شوق اور لگن کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور یہ ایک بہت عظیم تعمیر تھی۔ جب یہ تعمیر پوری ہو گئی، ان کے پاس 1 لاکھ دینار، سونے کے 1 لاکھ سکے بچ گئے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا، یہ پیسے بچ گئے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہ آپ دونوں کی محنت، دیانتداری کا انعام ہے، آپ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ جگہ تو ایسی ہے کہ ہم اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے وہاں لگائیں، بجائے یہ کہ ہم اس سے پیسے لیں کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ہم ایک ایسی عظیم چیز میں اس سے پیسے وصول کریں۔ یہ جگہ تو ایسی ہے کہ ہم اپنے گھر کی چیزیں بھی وہاں لگائیں، یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ تو خلیفہ کا حکم آیا، اچھا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو پھر پگھلا کے اس کے گنبد کے اوپر پھر مل دو۔ تو گنبد جو آج بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس میں ان دیناروں کا سونا شامل ہے۔ اچھا ہاں، ایک عجیب بات، 11ویں عیسوی میں جب 80 سال کے لیے عیسائیوں نے اس قبۃ الصخرہ پہ بھی قبضہ کیا، پورے بیت المقدس پہ قبضہ تھا، جس کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا۔ اس درمیان کیا ہوا تھا، جو بڑے بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کیا کیا، اس قبۃ الصخرہ کے ٹکڑوں کو سونے کے عوض بیچنا شروع کر دیا۔ بھئی جتنے وزن کا سونا لاؤ گے اتنے وزن کا پتھر تمہیں کاٹ کے دے دیں گے۔ جب عیسائی بادشاہوں کو یہ خبر ملی تو پھر انہوں نے، پادریوں پہ تو زور نہ چلا، لیکن وہاں انہوں نے جو ہے نا وہ پتھر کی سلیبیں لگوا دیں کہ وہاں تک کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں نے کس وجہ سے یہ اتنی عظیم الشان تعمیر کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مختلف جوابات لکھیں۔ ایک جواب تو یہ لکھا ہے کہ یہاں کے جو مسلمان عوام تھے نا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس علاقے کے، بیت المقدس فتح ہوا، لوگ بہت کثرت سے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے وہ تو مدینہ اور مکہ کے معاملات اور وہ تربیت تو نہ ہوئی تھی ان کی، تو رومی سلطنت کی باتیں کچھ باقی تھیں، کچھ اثرات تھے۔ جیسے آج ہمارے اوپر ہندوستان کے اثرات ہیں، ہماری شادی بغیر ہندوؤں کی تقریب کے ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں، کسی کو کہو سنت کے مطابق شادی کر لو، تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور جو ماں باپ بیٹھے ہیں، ان سے کو اپنی اولاد کی سنت کے مطابق شادی کر لو، وہ بھی تیار نہیں ہوں گے، کہ ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں ہندوؤں کی چیزیں۔ تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہوگا، سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ ہاں، غیرت ایمانی جب جاگ جاتی ہے پھر سنت زندہ ہوگی، ورنہ رسوم و رواج۔ تو مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ یہاں ایک جگہ بہت اہم ہے، قیمتی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو اس کے اوپر ایک تعمیر ایسی قائم کر دی جائے جو مسلمانوں کے لیے ایک یادگار، ایک شاہکار، ایک ورثہ بن جائے۔ اور یاد رکھیں، یہ بیت المقدس کسی ایک ملک کا ورثہ نہیں، پوری امت کا ورثہ ہے۔ جتنے ممالک ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جتنے مسلمان ممالک، جتنے دنیا میں مسلمان، یہ سب کا، یہ امت کا ورثہ ہے، کسی ایک ملک کا ورثہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ورثہ ہے۔ تو اسلامی تاریخ میں ایک ایسا شہ پارہ ہے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ ایسی عظیم تعمیر ہو کہ اسلام کی شان و شوکت، رعب اور دبدبہ یہ دنیا کے اوپر سامنے آئے۔ اور یہ ایک ایسی تعمیر ہے کہ ایک فرانسیسی ماہر تعمیرات نے یہ کہا کہ اس کے الفاظ ہیں کہ یہ عمارت صرف ایک تاریخی یادگار نہیں، بلکہ بنی نوع انسان کے تعمیر کردہ فن پاروں میں سے بہترین معیار کی حامل ہے، جو ہر دیکھنے والے کی نظر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس کا حسن اور خوبصورتی انسانی وہم اور گمان سے بہت اونچا ہے۔ ہم نے تو جو کہ دیکھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، لیکن جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تاج محل یہ تو ایک دنیاوی محبت کی، عشق کی بات تھی، لیکن یہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد بھی تھا کہ مسلمانوں کی ایک عظمت کو اور شان و شوکت کو ظاہر کرنا۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ یہ
جو قبۃ الصخرہ والی عمارت ہے، یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ڈکلیئر کر دی جائے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں فن تعمیرات کے اعتبار سے۔ لیکن تعصب اہل یورپ کا وہ یہ کرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے ساتھ اسلامی تشخص موجود ہے، ورنہ فن تعمیر کے حساب سے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اور ولید ابن عبد الملک تعمیرات کا بہت شوق رکھتا تھا۔ مسجد نبی شریف میں اضافہ، دمشق کی تاریخی جامع مسجد اور یہ مسجد اقصیٰ، یہ ساری عمارتیں انہوں نے بنوائیں۔ بعض مورخین نے اس عمارت کو بنانے کی ایک اور وجہ لکھی، وہ کیا کہ القدس شہر میں، یعنی یروشلم میں، القدس میں، ایلیا، 3 نام ہیں، ہم تو القدس کہیں گے، 2 بڑے بڑے گرجے بھی تھے۔ ایک کا نام تھا کنیسۃ القیامہ، ایک ملکہ تھی، اس نے 325 عیسوی میں بنوایا تھا، اور یہ بہت عظیم الشان عمارت تھی، آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کنیسۃ المہد، ایک تاریخی گرجا بھی تھا جس پہ عیسائی فخر کرتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ 2 عمارتیں تھیں جسے دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے تھے۔ تو مسلمانوں نے پھر یہ بنایا کہ بھئی ایسی چیز بنا دو کہ اس کی نظیر اس وقت کی زمین کے اوپر پھر کہیں نہیں تھی۔